الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے احوال الاسناد الخبری کا بیان پیش کر رہے ہیں، احوال الاسناد الخبری کا بیان پیش کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کی اسناد کی آپ تعریف سمجھ لیں۔ اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کا یا اس کے قائم مقام کا، یعنی وضم کلمۃ او ما یجری مجرہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کلمے کا یا جو اس کے قائم مقام ہے اس کا کیا ہونا، الی اخری، مل جانا دوسرے سے، بحیث اس طور پر کہ وہ حکم کا فائدہ دے، کیا ہے، یا اس کے کلمے کا دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ملنا کہ وہ حکم کا فائدہ دے، بأن مفہوم احداہما، اس طور پر کہ ان میں سے ایک کا مفہوم ثابت لمفہوم الاخری، یہ ثابت ہے دوسرے کے مفہوم کے لیے، او منفی عنہ، یا ایک کا مفہوم دوسرے سے کیا ہے، منفی ہے۔ یعنی جیسے ہم کہیں زید قائم، تو قائم کا جو مفہوم ہے، محکوم بھی کا جو مفہوم ہے یہ ثابت ہے محکوم علیہ کے لیے، یا زید لیس بقائم، عدم قیام کا جو مفہوم ہے وہ کیا کس کے لیے، زید کے لیے کیا منفی ہے اس سے، تو کہیں گے اور وہ مل جانا ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ اس طور پر کہ وہ حکم کا فائدہ دے، اس طور پر کہ ان میں سے ایک کا مفہوم یہ ثابت ہے دوسرے کے لیے، یا ایک کا مفہوم دوسرے سے منفی ہے، منتفی ہے۔ اب یہاں پر پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ مصنف نے احوال کہا، احوال الاسناد الخبری، صحیح ہے نہیں، مصنف نے احوال کو اسناد کے ساتھ مختص کیا، مصنف نے احوال کو اسناد کے ساتھ مختص کرنا صحیح نہیں ہے ان کا، اس لیے کہ وہ امور جو اسناد کیوں عارض ہوتے ہیں اور جن کا نام احوال ہے، مثلا حقیقت عقلیہ، مجاز عقلی، تاکید، عدم تاکید وغیرہ، جس طرح خبر میں جاری ہوتے ہیں اسی طرح انشاء میں بھی جاری ہوتے ہیں، اور احوال کو اسناد خبری کے ساتھ خاص کیا انہوں نے، تو کیا کہیں گے، ان کا جاری کرنا اس میں خالی صحیح نہیں ہے، اس کو عارض کرنا، کیونکہ حقیقت عقلیہ، مجاز عقلی، تاکید، عدم تاکید وغیرہ، یہ سارے امور جس طرح خبر کو عارض ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں انشاء میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی کو کہتے ہیں کہ خالی حسین کو بغیر تاکید کے کلام پیش کیے جائیں، اور تھوڑا منکر ہو تو اس کو الگ اور زیادہ متردد ہو تو ایک تاکید کے ساتھ، منکر ہو تو اور زیادہ تاکید کے ساتھ پیش کیے جائیں، تو ایسے ہی یہ ساری صورتیں کس میں ہوتی ہیں، انشاء کے اندر بھی ہوتی ہیں، کہ مثلا کسی ایک شخص سے کہا ابنی لی قصرن، میرے لیے ایک محل بناؤ، اگر یہ شخص بذات خود بنا رہا ہے تو اس کو حقیقت عقلیہ کہیں گے، اور اگر دوسرے سے بنا رہا ہے تو مجاز عقلی کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ہے جو منکر ہے، بالکل خالی الذہن ہے، یعنی کام کو کرنا چاہتا ہے بغیر رکاوٹ کے، تو اسے ہم اضرب کہیں گے، اور اگر کوئی اس کے اندر وہ تعامل کا جذبہ نہیں ہے، کرنا نہیں چاہ رہا حکم کی پیروی، تو اس سے اضرب بننا تاکید کے ساتھ لائیں گے۔ تو یہ ساری صورتیں جس طرح سے خبر کے اندر پائی جاتی ہیں، تاکید، عدم تاکید اور مشتمل ہونا تاکید وغیرہ پر، یہ ساری صورتیں خبر میں ہوتی ہیں، ایسی انشاء میں پائی جا رہی ہیں۔ پھر احوال کو اسناد خبری کے ساتھ ہی کیوں خاص کیا، انشاء کیوں نہیں کہا، سمجھا نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ انشاء کے لیے خبر جو ہے اصل ہے، انشاء کے لیے کیا ہے، خبر اصل ہے، اور بلغا کی جو بلیغ لوگ ہیں ان کی نظر میں خبر ہی مقصود ہوتی ہے، خبر ہی مقصود اعظم ہوتی ہے۔ خبر کے اصل اور مقصود اعظم ہونے کی وجہ سے احوال اسناد کو خبر کے ساتھ انہوں نے مقید کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انشاء اس سے خارج ہو گیا، انشاء خارج تو نہیں ہے، لیکن چونکہ خبر کے اصل ہونے، اس کے مباحث کے کثرت سے ہونے، اور بلغا کے اس سے زیادہ بار کثرت استعمال کے اعتبار سے انہوں نے کیا کر دیا، احوال کو اسناد کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ اس لیے نہیں کیا کہ صرف انشاء کو خارج کیا جائے، بلکہ اس کی کثیر اور کثرت سے استعمال کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر چیزیں خبر میں استعمال ہوتی ہیں، ساری اخبار ہیں جو خبر میں ہی ہیں، انشاء کا استعمال کم ہے،
انشاء کا بیان بھی دے کے مختصر آتا ہے کتابوں میں، درس البلاغہ میں بھی آپ نے تھوڑا ہی پڑھا. تو اب یہ ہوا کیا جواب ہو کے سمجھ میں آ گیا. تو احوال کو اسناد خبری کے ساتھ خاص کیا تو ورنہ اس قید کے ذریعے انشاء کو خارج نہیں کر سکتے، سمجھے نہیں. تو ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا اس طور پر کہ ان میں سے ایک ملانا اس طور پر کہ وہ حکم کا فائدہ دے، اس طور پر کہ ان میں سے ایک کا مفہوم دوسرے کا مفہوم ہے، ایک کا مفہوم ثابت ہو دوسرے کا مفہوم کے لیے ایک کی نفی ہو دوسرے سے. اب کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ لِعَدْمِ شَانِ وَكَثْرَةِ مَبَاحِثِ. کہہ رہے ہیں کہ خبر کو انشاء پر کیوں مقدم کیا، یہ تو اسی میں جواب یہ بھی آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ جو ابھی پیچھے بیان کیا اس میں یہی جواب بھی آ جائے گا. بحث خبر کو بحث انشاء سے پر کیوں مقدم کیا، بحث خبر کو بحث انشاء پر کیوں مقدم کیا؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ لعدم شان و کثرت مباحث، اس کی شان کے عظیم ہونے کی وجہ سے اور اس کے مباحث کی کثیر ہونے کی وجہ سے. اس کی شان اعظم کیسے؟ کیونکہ اس کی جتنے بھی تمام اعتقادات ہیں وہ اخبار کے قبیل سے ہوتے ہیں. یہاں لکھا ہوا بھی ہوگا جتنے بھی تمام اعتقادات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں لغت اور شرعاً اخبار کے اعتبار سے، اور اس کی کثرت جو مباحث ہیں وہ ساری مباحث جو ہیں وہ اخبار کے اعتبار سے ہیں. اور اکثر محاورات بھی جو ہیں وہ بھی اخبار کے قبیل سے ہیں، اور اس کے مواہر کثیر سے ہیں. وہ خواص اور نکات جو جتنے بلغاء کے نزدیک پائے جاتے ہیں وہ سارے اخبار کے قبیل سے ہیں. اس اعتبار سے اس کی مباحث کی کثرت ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا؟ انشاء پر مقدم کیا. کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ خبر کی بحث کو مقدم کیا لِعَدْمِ شَانِ وَكَثْرَةِ مَبَاحِثِ، اس کی شان کے عظیم ہونے کی وجہ سے اور اس کی بحثوں کے کثیر ہونے کی وجہ سے. ثُمَّ قَدَّمَ أَحْوَالَ الْإِسْنَادِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدُ مَعَ تَأَخُّرِ النِّسْبَةِ عَنِ الطَّرْفَيْنِ. یہ بھی ایک اعتراض کا دو جواب ہی ہے. کہہ رہے ہیں احوال اسناد کو احوال مسند الیہ اور احوال مسند پر کیوں مقدم کیا، حالانکہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ ان سے مؤخر ہوتی ہے. پہلے مسند ہوگا، مسند الیہ ہوگا تب نسبت ثابت کریں گے. تو نسبت جو ہوتی ہے ان سے مؤخر ہوتی ہے، اور جب بیان کرنے کا بیان کر دیا تو احوال الاسناد الخبری. کیا کر رہے ہیں؟ پہلے مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، پھر اسناد ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا نام کیا ہے؟ اسناد ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ثم قدم احوال الاسناد، احوال اسناد کو مقدم کیا احوال مسند الیہ پر اور احوال مسند پر ما تاخر النسبت عن الطرفین، حالانکہ طرفین سے کیا ہوتی ہے؟ یہ نسبت مؤخر ہوتی ہے. طرفین کون؟ مسند اور مسند الیہ. مسند الیہ کے پہلے احوال ذکر کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اور اسناد کے احوال بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا، پہلے کیا کر رہے ہیں؟ احوال الاسناد الخبری. کیا ہوا؟ کیونکہ اس علم معنی میں جو ہے لفظ کے حوال سے بحث کی جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لفظ کے حوال سے. کہہ رہے ہیں لأن البحث ہونا، اس لیے کہ بحث یہاں یعنی علم معنی میں ہوا اس لفظ کے حوال سے بحث ہوتی ہے الموصوف بکونی مسندن الیہ و مسندن، جو موصوف ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ مسند ہے یا مسند الیہ. اور یہ وصف لفظ کا مسند الیہ ہونا یا مسند ہونا یہ کب ہوتا ہے؟ تحقق اسناد کے بعد ہوتا ہے. وہذا الوصف انما یتحقق بعد الاسناد. اور یہ وصف یعنی مسند الیہ ہونا یا مسند ہونا یہ کب ہوتا ہے؟ اسناد کے تحقق ہونے کے بعد. اسناد یعنی جب تک حضرت طرفین کا آخر کی طرف اسناد نہیں ہوگا اس وقت تک ایک مسند اور مسند الیہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہوتا ہے اسناد کے بعد. لہذا اسناد کے بعد ہوتا ہے تو اس لیے اسناد کی بحث کو کیا جواب دیں گے کہ علم معنی کے اندر بحث ہوتی ہے لفظ کے حوالے سے جو متصف ہوتا ہے مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے اور مسند ہونے کے اعتبار سے. اور یہ مسند الیہ اور مسند ہونا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ وصف اسناد کے ثابت ہونے کے بعد ہوتا ہے. لہذا پہلے اسناد کریں گے پھر مسند الیہ کو ثابت کریں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا دوسری بات، جب یہ وصف مسند الیہ ہونا تحقق اسناد کے بعد ہوتا ہے تو یہاں بھی مسند اور مسند الیہ کو احوال میں بعد میں ذکر کریں گے اور اسناد کے احوال کو پہلے ذکر کیا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وضع طبع کے موافق. مطلب پہلے طبیعت اس بات کی تقاضا کرتی ہے علم معانی کے اندر کہ لفظ کے حوالے سے بحث کی جائے ان لفظ کے جو متصف ہوتا ہے مسند و مسند الیہ کے ساتھ. اور یہ طبعی طور پر یہ کیا ہوتا ہے؟ طبعی طور پر چاہتی ہے کہ اسناد مقدم ہو.
تو ہم نے کیا کر دیا، وضعی طور پر بھی کیا کر دیا، اسناد کو مقدم کر دیا تاکہ وضع تبع کے موافق ہو جائے۔ اور یہ وصف جو ہوتا ہے متحقق ہوتا ہے کس کے بعد، اسناد کے ثابت ہونے کے بعد۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، والمتقدم علی النسبۃ انما هو ذات الطرفین، اور جو مقدم ہوتی ہے نسبت پر ذات طرفین ہوتی ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں ذات طرفین جو مسند و مسند، جیسے زید اور قائم، یہ تو مقدم ہے نا، زید قائم۔ کہہ رہے ہیں ذات طرفین جو ہوتی ہے یعنی مسند مسند وجود میں تباً اسناد سے کیا ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں، وجود میں تو پہلے ہوتے ہیں۔ لہذا مناسب یہ تھا کہ ان احوال کو وزن بھی اسناد کے احوال پر مقدم کیا جاتا۔ کیا مطلب، جب ذات طرفین کے اعتبار سے مسند و مسند الیہ دونوں مقدم ہوتے ہیں کس نسبت پر، نسبت پر، تو اب ضروری تھا کہ ان کو احوال کے اعتبار سے بھی کیا تھا، نسبت پر مقدم کیا جاتا۔ یہ ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے۔ کہہ رہے ہیں جواب یہ ہے کہ علم معانی میں ذات طرفین مقصود عین نہیں ہوتی ہے، علم معانی میں جو ہوتی ہے ذات طرفین مقصود عین نہیں ہوتی، بلکہ مسند الیہ ہونے اور مسند ہونے کا وصف جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ مسند الیہ اور مسند ہونے کا جو وصف ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے، اور یہ وصف چونکہ اسناد کے وجود کے بعد ہی پایا جاتا ہے، اس لیے تبان کیا ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے۔ اور جب اسناد تبان مقدم ہوگی تو اس کو وزن بھی مقدم کیا گیا، یعنی ذات طرفین کا اعتبار یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ وہی جواب دے رہے ہیں کہ ان کا والمتقدم علی النسبۃ انما هو ذات الطرفین، اور جو نسبت پر جو مقدم ہونا وہ ذات طرفین ہوتی ہے، ولا بحث لنا عنہا، اور ہماری اس علم معنی میں اس سے بحث نہیں ہے۔ کیا یہ جواب دیں گے، ذات طرفین سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے، مسند اور مسند الیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، ان احوال سے جو اس کو عارض ہوتے ہیں، ان احوال سے مسند مسند الیہ کے ان احوال سے بحث ہوتی ہے جو متصف ہوتے ہیں کہ یہ مسند الیہ ہے یا مسند ہے۔ لفظ کے حوال سے بحث کرتے ہیں، اور لفظ کے حوال سے اور ان کا متحقق ہونا، یہ سارا ثابت ہونا، یہ اسناد کے بعد پایا جاتا ہے، اور اسناد تبان جو ہوتی ہے ان پر مقدم ہوتی ہے، لہذا وزن بھی اسناد کے بیان کو کیا کر دیا گیا، مسند مسند الیہ پر متحقق کر دیا گیا۔ ہاں ذات کے اعتبار سے جو ہوتے ہیں وہ مسند مسند الیہ مقدم ہوتے ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے بحث یہاں علم معانی کے اندر مقصود نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کر دیا، یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان کریں گے، ولا شکا انا قصد المخبر بخبری افادۃ المخاطب، یہ آپ چیز پڑھ چکے ہیں۔ بلا شک اگر مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے یا تو مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ دینا مقصود ہوگا، یا فائدہ دینا یا لازم حکم کا فائدہ دینا مقصود ہوگا۔ مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ دینا مقصود ہو حکم کا، یا اس بات کا فائدہ دینا مقصود ہو کہ وہ بھی اس چیز کو جاننے والا ہے، تو پہلی والی کو کہیں گے فائدہ خبر اور دوسری والی کو کہیں گے لازم فائدہ خبر۔ مثلا مخبر کو یہ خبر دینا مقصود ہو، مخبر جانتا ہی نہیں ہے، مات زیدن، زید مر گیا، زید مر گیا، تو اب اس کو خبر دینا ہے کہ مخبر جانتا نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فائدہ خبر۔ اور اگر مخبر تو جانتا ہے لیکن ہم اس کو بتا رہے ہیں ماتا زیدن، زید مر گیا، تو یہ بتا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کی چیز کو جاننے والا ہوں جس کو تم جاننے والے ہو، تو اس کو کہیں گے لازم فائدہ خبر۔ تو عام طور پر جو ہے خبر کا مقصد کیا ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، یا تو مخبر کو کسی حکم کا فائدہ دینا مقصود ہوگا، یا اس بات کا فائدہ دینا مقصود ہوگا کہ میں بھی اس چیز کو جانتا ہوں۔ ورنہ اس کے علاوہ بھی دوسرے اور مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے کیا آتی ہے، خبر آتی ہے، جیسے حسرت اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے آتی ہے خبر، جیسے کہ حضرت عمران کی بیوی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، حکایت کرتے ہو، ربی انی وضعتها انثا، اے میرے رب میں نے اس کو مؤنث چنا ہے۔ یہاں پر خبر دے کر کے نہ تو یہاں ہو فائدہ دینا مقصود ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے، اور نہ لازم فائدہ دینے کا مقصود ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یا اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے کہنا، واشتعل الراس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے ہو چکا ہے، میری ہڈی جو جی کمزور ہو چکی ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے نہ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کو بتانا مقصود ہے، نہ یہ کہ میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو، یہ بتانا، بلکہ کیا ہے، اپنا ایک رنج ہوگا افسوس کا اظہار کرنا ہے۔
کہہ رہے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ، کہہ رہے ہیں بلا شک مخبر کا مقصد یعنی من یکون بصدد الاخبار والاعلام، جو شخص جو ہے اخبار اور اعلام کے در پہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد بے خبری اپنی خبر کے ذریعے افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے، اما الحکم یا تو حکم کا فائدہ دینا ہوتا ہے، او کونہ عالما بہ، یا اس کو اس بات کا فائدہ دینا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کو جاننے والا ہوتا ہے۔ درمیان میں آ گیا کیا چیز آ گئی؟ وَإِلَّا، اور اگر ورنہ تو فرن الجملۃ الخبریہ کثیرا ما تورد لاغراض اخر، ورنہ تو جملہ خبریہ دوسری اور غرضوں کے لیے بھی کثرت سے آتا ہے، غیر و افادت الحکم اور لازمی، جو کیا ہوتا ہے فائدہ حکم خبر اور لازم فائدہ خبر کے علاوہ ہوتا ہے، مثلا تحسر و تحزن، مثلا حسرت اور غم کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں حکایت ہے امراتی عمران، حضرت عمران کی بیوی کی حکایت کرتے ہو، ربی انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے اس کو کیا کہا ہے مؤنث جنا ہے۔ اور اس کے مشابہ جو ہیں جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اظہار کمزوری کو ظاہر کرنا، ربی انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، نہ تو یہاں یہ مقصود ہے کہ فائدہ خبر مقصود ہیں اور نہ یہ جو ہے نہ لازم فائدہ خبر مقصود ہیں، تو کیا ہوتا ہے اپنی خبر کے ذریعے سے متعلق بے قصدی، یہ بے خبری جو متعلق اپنی کیا ہے قصد سے، یعنی مخبر کا مقصد بے خبری، اب انہیں خبر کے ذریعے کیا ہوتا ہے افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے، افادۃ المخاطب خبر انا کی خبر ہے، اوپر آیا نا لا شک انا قصد المخبری افادۃ المخاطب، یہ خبر انا کی اما الحکم، یا تو حکم کا فائدہ دینا ہوتا ہے، اما الحکم یہ مفعول ہے افادہ کا، افادۃ المخاطب اما الحکمہ، یا تو حکم کا فائدہ دینا ہوتا ہے، او کونہ اے کون المخبر عالم بھی، یا اس بات کا فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ مخبر بھی جو ہے اس کو جاننے والا ہے، حکم کو جاننے والا ہے۔ والمراد بالحکم ہا ہنا، یہاں حکم سے مراد کون سا ہے؟ وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے۔ اصل میں یہاں پر جو ہے نا بہت ساری نسبتیں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے ثابت کیا کہ یہاں جو ہے وقوع سے مراد کون سی نسبت ہے؟ نسبت حکم سے مراد یہاں وہ ہے نسبت کا وقوع، یا یہاں مخبر کا اپنی خبر کے ذریعے سے جو ہوتا ہے خبر دینا مقصود ہوتا ہے، یہاں جملہ خبریہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے خبر دینا، یہ خبر دے رہے تو اس کس طرح کا تعلق کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے المراد بالحکم سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے یہاں پر کیا کیا اور مقاصد ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔